میت کی طرف سے الگ سے جو قربانی کرنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں اور جمہور علماء اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اکثر جو ہمارے سعودیہ کے علماء ہیں، جو بر صغیر کے علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا چونکہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لیے قربانی نہیں کی جائے گی، لیکن بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اور واللہ اعلم میرا اپنا بھی اپنی تحقیق کے مطابق اسی طرف رجحان ہے۔ اس کی دو تین وجوہات۔ ایک وجہ یہ ہے کہ قربانی کی جو عبادت ہے یہ مالی عبادت ہے اور مالی عبادت جو ہے وہ کسی اور کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ مالی عبادت کسی اور کی طرف سے کر سکتے ہیں، جیسے عمرہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے صدقہ ہے، جیسے مسجد بنوانا ہے، جیسے کنواں بنوانا ہے۔ تو جتنی بھی مالی عبادات ہے وہ میں کسی اور کی طرف سے کر سکتا ہوں، جسمانی عبادت نہیں کر سکتا۔ میں کسی اور کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں کسی اور کی طرف سے وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت، جو ہمارے ایثار ثواب کا تصور بنا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو علماء نے جائز نہیں قرار دیا کیونکہ یہ جسمانی عبادت ہے۔ تو کوئی بھی جسمانی عبادت ہو وہ میں کسی اور کی طرف سے نہیں کر سکتا۔ مالی عبادت کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے۔ جسمانی عبادت میں سے صرف روزہ ہے، وہ لازم ہے وارث کے اوپر کہ وہ اپنے جو شخص فوت ہوا ہے، والد ہے یا والدہ ہے، اگر اس کے روزے رہ گئے تھے اس کی جانب سے جتنے رہ گئے اتنے پورے کر لے، بس نفلی نہیں رکھ سکتا ہوں۔ نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی عبادت جسمانی وہ نہیں کر سکتا۔ مالی عبادت کر سکتا ہے، مالی صدقہ کر سکتا ہے، مالی جو ہے وہ حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، تو یہ بات کر سکتا ہے۔ تو قربانی مالی عبادت ہے۔ اور پھر قربانی ایک ایسی مالی عبادت ہے کہ جس میں کسی اور کی نیابت بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلا مجھے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جی آپ میری طرف سے قربانی کر دیجیے گا، اب نیابت بھی ثابت ہو گئی۔ تو جب مالی عبادت ہے اور نیابت بھی ہے، اور بعض علماء، اکثر علماء کیا ہے یہ ہے بھی سنت، واجب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہے بھی سنت، تو تین چیزیں جمع ہو گئی ہمارے پاس: مالی عبادت کا ہونا، اور اس عبادت میں کسی اور کی نیابت کرنا، ٹھیک ہے، اور تیسری بات کی اس کا سنت ہونا، یہ واجب عبادت بھی نہیں ہے۔ تو لہذا ان تین اگر امور کو دیکھا جائے تو واللہ اعلم یہ بات کسی حد تک اس میں گنجائش نکلتی ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی میرے ورثاء، میرے سرپرستوں میں سے یا کسی شخص کے والدین ہے، اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو واللہ عالم قربانی کی جا سکتی ہے، اگرچہ ایک بڑی تعداد علماء کی جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے میت کی طرف سے قربانی کرنا۔ لیکن صحیح حدیث سے ثابت تو کسی کی طرف سے مسجد بنوانا بھی نہیں ہے، کسی کی طرف سے اور کوئی ایسا عمل کرنا بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر علماء جو ہے وہ کچھ اصولوں کو ذکر کرتے ہیں۔ اصول وہی ہے جو میں نے ذکر کر دیے کہ مالی عبادت کا ہونا، نیابت کا ہونا، وہی اصول یہاں پر بھی قربانی میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں پھر وضاحت کر دوں کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور علماء کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے قائل نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر کرنا چاہے تو میرے نزدیک اس کے لیے اجازت موجود ہے۔